بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بر صغیر میں بر صغیر کا جو تفسیری ادب ہے اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات میں نے لکھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ شیعہ کی جو مشہور تفاسیر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارا موضوع آ رہا ہے جو کہ بہت اہم ہے، انگریزی جو قرآن پاک کے جو انگریزی تراجم ہیں جس کے اندر جارج سیل ہے، پکتال ہے، اس کے علاوہ اوربری ہے، محمد اسد ہے، عبداللہ یوسف ہے، یہ سارے حضرات جو ہیں ان کے جو تراجم ہیں یہ ہم اس موضوع کو پڑھیں گے تفصیل سے، کیونکہ آج کل کا یہ سب سے آپ کہیں کہ جو ہے امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اس سے پہلے جو شیعہ مذہب ہے اس کی چند تفاسیر جو ہے وہ دیکھ لیجیے۔ جس طرح اہل تشیع کے ہاں 4 حدیث کے بڑے مصادر ہیں، اسی طرح یعنی کہ تہذیب الاحکام، اس کے علاوہ من لا یحضرہ الفقی، الکافی، کتاب الاستبصار، جس طرح یہ 4 حدیث کے بڑے مصادر ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیاہ ستہ ہے، اسی طرح اہل تشیع کے ہاں 4 تفسیر کے بڑے مصادر ہیں، جس کو ان کے ہاں جو ہے وہ امامیت اور مرکزیت کا درجہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ چنانچہ ان میں جو پہلی تفسیر ہے وہ ہے مرآۃ الانوار و مشکاۃ الاسرار، یہ عبداللطیف کازلانی نجفی کی ہے۔ یہ نجف کا علاقہ ہے، بدوباش، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تفسیر کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اثنا عشری امامی شیعہ ہیں اور یہ ان کے ہاں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان بزرگوں کا تعلق جو ہے وہ 3 صدی ہجری سے تھا۔ 3 اور 4 صدی ہجری میں یہ تفسیر مرتب کی گئی اور اس تفسیر میں اہل بیت کے فضائل کو انتہائی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی دور کی ہے اس لیے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ جو اختلافات ہیں اور خاص طور پہ نعوذ باللہ جو تبرات وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس میں نہیں ملیں گے۔ البتہ اہل بیت کے فضائل آپ کو ملیں گے، اور اس تفسیر کا درجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعض اہل بیت میں اس کے بیان کردہ فضائل کو اہل سنت نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ تفسیر حسن عسکری جو کہ امام ابو محمد حسن بن علی بن ہادی کی ہے، اور ان کا تعلق بھی 3 صدی ہجری کے ساتھ ہے، اور ان کی جو تفسیر ہے یہ بھی اثنا عشری امامیہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں ہیں، اور ان کے یہ امام حسن عسکری 11ویں امام تھے جو کہ امام حسن عسکری کے نام سے معروف ہیں، اور یہ تفسیر بھی اہل بیت کی فضیلت اور اس حوالے سے کئی ایسی احادیث جو کہ جن کی سند نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں اہل تشیع کے جو عقائد و افکار ہیں ان میں غلو اور مبالغہ ہے۔ اب اس پر بھی اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ غلو امام حسن عسکری کا نہیں ہے بلکہ یہ بعد کے حضرات نے اس کے اندر اضافات شامل کیے ہیں۔ بہرکیف تیسری جو تفسیر ہے وہ ہے جی مجمع البیان لعلوم القرآن۔ مجمع البیان لعلوم القرآن امام ابو علی فضل بن حسن الطبرسی۔ امام طبرسی جو ہیں اہل تشیع میں ایک خاص علمی مقام رکھتے ہیں، اور مختصر تفسیر انہوں نے یہ لکھی ہے مگر جامع ہے۔ حضرت علی کی امامت اور ائمہ اہل بیت کی معصومیت، اس پر ان کا زیادہ فوکس رہا ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا ہے۔ چوتھی تفسیر وہ جن کی کتاب جو ہے وہ کتاب الاستبصار ہے، اور اسی طریقے سے جن کی تہذیب الاحکام ہے، انہی کی یہ تفسیر ہے تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن۔ التبیان فی تفسیر القرآن مراد میری ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، طوس ایران سے ان کا تعلق تھا، شیعہ کے مشہور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی باقاعدہ مکمل لکھی جانے والی تفسیر ہے، مرآۃ الانوار ہو، تفسیر حسن عسکری ہو، یا اسی طرح مجمع البیان، یہ تینوں جو تفاسیر ہیں ان تفاسیر میں کہیں نہ کہیں پہ کمی ہے، جبکہ یہ مکمل تفسیر ہے، اور یہ تفسیریں جو ہیں یہ پہلی باقاعدہ تفسیر تھی جو کہ شیعہ علماء کے ہاں تھی۔ اس کے بعد جی
علاوہ ازیں بھی الصافی ملا محسن کاشی کی، تفسیر القرآن عبداللہ علوی کی، اور عرائس البیان وغیرہ امام ابو محمد شرازی الصوفی کی، تو یہ کچھ اور تفسیریں بھی ہیں۔ بہرکیف جو مشہور تفسیریں ہیں وہ 4 ہیں، میرات الانوار ہے، اور اس کے بعد تفسیر حسن عسکری ہے، مجمع البیان ہے، اور تفسیر التبیان ہے۔ تو یہ 4 تفسیریں شیعہ اہل تشیع کے ہاں اور شیعہ مکتبہ فکر میں، خاص طور پہ امامیہ شیعہ جو ہیں ان کے ہاں، اور یہ ساری ابتدائی ایام میں لکھی جانے والی ہیں اور پہلے دور کی تفسیریں سمجھی جاتی ہیں، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ان کے ہاں یہ مرجع خلائق ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلا موضوع آ رہا ہے ہمارا انگریزی تراجم کا جی، اور اس پہ ابھی الحمدللہ ایک آرٹیکل بھی کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا آخری مراحل میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آرٹیکل بڑا دلچسپ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو انگریزی تفاسیر ہیں ان میں جو جہنم کے جو قرآن مجید میں جہنم کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نار کے جو معنی قرآن نے استعمال کیے ہیں، قرآن پاک میں 17 کے قریب مترادفات معنی بطور نار کے استعمال ہوئے ہیں جہنمیوں کے لیے۔ تو جارج سیل، اسی طرح اوربری، پکتال اور محمد اسد، یہ چاروں حضرات جو ہیں اپنے اپنے جو تراجم ہیں ان کے، اس میں یہ اس معنی کو کس انداز سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح وہ اس معنی کو اخذ کرتے ہیں۔ اور اوربری جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کی جو انگلش ہے اس میں فصاحت ہے، لہٰذا یہ چھوٹے لفظ سے بڑا معنی نکالتا ہے۔ جارج سیل جو ہے یہ چھاپا لگاتا ہے۔ محمد اسد چونکہ ہے وہ معنی کو تو زیادہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے کیونکہ وہ انگریزی وہ زبان دان نہیں ہے، اور جبکہ پکتال جو ہے وہ بعض جگہ پہ غلو سے کام لے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس موضوع کے اوپر ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور انگریزی کے جو تراجم ہیں یہ آپ نے لازمی سارے کے سارے یاد کرنے ہیں، اور یہ بہت اہم ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ بر صغیر کا جو تفسیری ادب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ شیعہ کی جو مشہور تفاسیر ہیں اس سے متعلق ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ لوگوں سے آن لائن لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کو کلیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔